میدان کربلا میں جہاں بہت سی مقدس ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا، وہاں مولا علی علیہ السلام کی غیر فاطمی اولاد کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے مختلف اوقات میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ 8 شادیاں کی۔ ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھیں۔ مختلف اقوال کے مطابق ان تمام ازواج اور باندیوں سے آپ کے 27 بچے تھے، جن میں سے 18 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ امام طبری، امام ابن کثیر اور دیگر مورخین کے مطابق میدان کربلا میں اہل بیت کے کل 17 افراد شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، جن میں مولا علی علیہ السلام کی غیر فاطمی اولاد میں سے بھی بلا اتفاق 5 فرزند بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت عباس بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عثمان بن علی۔ ان چاروں کی والدہ محترمہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ تھیں۔ حضرت ام البنین کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنی کلاب سے تھا۔ آپ بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ اور متقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالمہ اور فاضلہ اور محدثہ بھی تھیں۔ علوم ظاہری اور باطنی پر کامل دسترس رکھتی تھیں۔ مولا علی علیہ السلام کے فیض اور ام البنین سلام اللہ علیہ کی تربیت نے ان چاروں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کیا، جس کا عملی مظاہرہ میدان کربلا میں دیکھنے کو ملا۔ اور جو 5ویں اولاد حضرت ابو بکر بن علی، جن کی والدہ محترمہ کا نام حضرت لائلہ بنت مسعود تھا، اور 6ٹھی اولاد حضرت عمر بن علی، مورخین کے نزدیک آپ کے میدان کربلا میں شریک اور شہید ہونے کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک مولا علی علیہ السلام کے عمر نامی 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام عمر الاکبر ہے، جن کی والدہ کا نام صبا تغلبیہ تھا، اور دوسرے کا نام عمر الاصغر ہے، اور یہی عمر الاصغر میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام ام حبیب تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے ان تمام بہادر بیٹوں نے میدان کربلا میں نہ صرف شجاعت کا مظاہرہ کیا، بلکہ آخری دم تک اپنے سپہ سالار اور بھائی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا بھی بے مثال علمی مظاہرہ کیا۔ مختلف کتب تاریخ میں آتا ہے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی محل، جو کہ ام البنین کا بھتیجا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی یعنی ام البنین کے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے ایک امان نامہ لکھ دیجئے۔ ابن زیاد نے حضرت ام البنین کے 4 فرزندوں کے لیے امان نامہ لکھ دیا، جسے عبداللہ بن ابی محل نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ہاتھ روانہ کیا۔ وہ امان نامہ لے کر فرزند علی کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کے ماموزاد بھائی نے آپ سب بھائیوں کے لیے یہ امان نامہ لکھوا کر بھیجا ہے۔ ان چاروں غیور اور وفادار فرزندان علی نے کہا، ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کا وہ خط عمرو بن سعد کو پہنچایا گیا، تو اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں کہا، ام البنین کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو فرزندان علی نے کہا، اب آپ لوگ آخر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا، آپ چاروں بھائیوں کے لیے امان ہے۔ فرزندان علی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر اور تمہاری امان پر، کہ تمہارے لیے تو امان ہے اور فرزند رسول یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے امان نہیں ہے۔ غرض ان چاروں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کیا، اپنی جانیں تو قربان کر دی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ مولا علی علیہ السلام کے غیر فاطمی فرزندوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر بن علی نے میدان کربلا میں دشمن کو لہلکارا اور جذبہ جہاد اور قوت ایمانی سے دشمن کی صفوں کو لرزہ طاری کر دیا، یہاں تک کہ بہت سے یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے روز سب سے پہلے آپ ہی شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت ام البنین کے بیٹوں نے بھی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے دیگر رفقا کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن علی مثل شیر یزداں جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو وہاں جاتے ہی آپ نے زوردار حملہ کیا اور ساتھ ہی یہ کلام کہا، میں ایک عظیم و شان بہادر اور صاحب جود و کرم کا بیٹا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرے افعال اور اعمال میں اچھائی نظر آتی ہے۔ آپ نے ایسا کبھی حملہ کیا جس سے دشمن کے اوساں خطا ہو گئے۔ جب آپ کو انفرادی طور پر قابو نہ کیا جا سکا تو دشمن نے مل کر ایک جتھے کی صورت میں آپ پر حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ زخمی حالت میں بھی کافی دیر تک یزیدیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسی طرح آپ کے دوسرے بھائی جعفر بن علی، جن کا نام مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب کے نام پر جعفر رکھا،
وہ بھی اپنے بھائی عبداللہ بن علی کی طرح میدان کربلا میں مردانہ وار یزیدیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر وہ بھی ہانی بن سبیت کے ہاتھوں عاشورہ کے روز شہید ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ ان دو بھائیوں کے بعد تیسرا بھائی حضرت عثمان بن علی میدان میں آئے۔ آپ بڑے دلیری سے لڑتے رہے۔ بالآخر ہولی کے تیر سے زخمی ہوئے اور زخموں میں چور چور تھے، لیکن زبان پر کلام تھا جس کا مفہوم یہ ہے، میں صاحب مفاخر عثمان ہوں، کیونکہ میرے شیخ مولا علی علیہ السلام ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میرے بھائی حسین ابن حیدر ہیں، جو کہ تمام بھائیوں سے افضل بھائی ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے بعد تمام چھوٹے اور بڑوں کے سردار ہیں۔ غرض زخمی حالت میں یہ اشعار کہتے کہتے آپ نے اپنی جان یہ پیغام دیتے ہوئے جان افرین کے سپرد کر دی کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت مولا غازی عباس کے ذکر کے بغیر فرزند علی کی بہادری کی داستان ادھوری ہے۔ شہنشاہ وفا، علمدار اور غازی کے القاب سے اس عظیم ہستی نے بھی اسلام سے وفاداری کا علم اٹھاتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اہل بیت اطہار اور دیگر رفقائے اہل بیت نے اپنی جانوں کو نچھاور کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اسلام کی حفاظت قربانیوں سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی مودت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔